السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے علاقہ سوہان کے اندر، اور میرے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ملک عامر صاحب موجود ہیں، جو کہ حال ہی میں اسلام آباد ریجن کے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر جو پی ٹی آئی ہے اس کا کیا سٹیٹس جا رہا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بدر، تھینک یو۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے پی ٹی آئی کے اندر جان ختم ہو رہی ہے، لیکن آپ کے جنرل سیکرٹری بننے کے بعد تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جان پڑ گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ فیصلہ جو ہے عمران خان صاحب کا، اس پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے چیئرمین، اپنے لیڈر کا۔ اس کے بعد جو ہمارے اسلام آباد کے صدر ہیں جناب عامر مغل صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شعیب شاہین صاحب کا، اور علی بخاری صاحب کا، جو ہمارے تین حقیقی ایم این اے ہیں اور جو 50 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے تھے۔ سب نے مل کے فیصلہ کیا۔ دیکھیں، حالات بیسیکلی ٹف تھے، آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے چیزیں سست ہو گئی تھیں۔ 26 نومبر کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ایک کارکنوں میں اضطراب پایا جا رہا تھا، اور جب سے خان صاحب جیل میں گئے ہیں تو ہمارے جو لیڈرشپ ہے، اوبیسلی 2 لائر ہیں، وہ بیچارے ایک کیسز کے حوالے سے بزی رہتے ہیں۔ عامر مغل صاحب کے اوپر آپ کو پتہ ہے اس وقت 40-45 ایف آئی آرز ہیں، 302 کے مقدمے ان کے اوپر بنائے گئے ہیں، اور وہ اس طرح کھل کے میدان میں آ نہیں سکتے۔ تو ورکرز بیسیکلی کوئی ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی ورکر ہو جس کو کوئی عہدہ ملے، یا کوئی ایسا ورکر ہو جو سامنے آئے، جو ساتھ چلنے والا ہو۔ تو شکر الحمدللہ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام اپنے جتنے ہمارے تینوں حلقوں کے عہدیداران ہیں، صدور ہیں، جنرل سیکرٹریز ہیں، ہمارے تمام ونگز کا، ہماری لیڈیز ونگز کا، لیبر ونگ کا، ہمارے یوتھ کا، ہمارے آئی ایس ایف کا، سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب نے بڑا اعتماد کیا۔ اور ماشاءاللہ میں بڑی خوشی مجھے اس چیز کی ہے کہ سب بھائیوں کا اعتماد جو تھا، اس کی وجہ سے پورے اسلام آباد میں یہ جو ایک جفت ہوئی تھی اس کو طاق میں انہوں نے بدلا، اور آج ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں تمام ہمارے کارکنان دوبارہ ریچارج ہونا شروع ہو گئے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا، آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ کیا آپ اس اعتماد کے اوپر پورا اتر سکیں گے؟ دیکھیں بھائی جان، انسان کی جو خواہش ہے، یہ جو سوچ ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ برحال ہمیشہ جب اللہ عزت دیتا ہے تو اللہ ہی توفیق دیتا ہے انسان کو اس مرتبے یا اس عہدے کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کی۔ تو مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ پاک نے اتنے مشکل ٹائم ہمارے تمام پارٹی کے لوگوں پہ گزارا، اور مجھ پہ بھی رہا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم لوگوں کی، اپنی پارٹی کارکنان کی، پاکستان کے لیے ہم مل کے کام کریں گے اور توقعات پہ پورا اتریں گے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات پی ٹی آئی کے لیے صحیح نہیں جا رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن حالات کے اندر آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس دوران کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا پھلے پھولے گی آگے؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کی جو آپ کہتے ہیں نا ووٹ بینک ایسی چیز ہے پی ٹی آئی کے پاس، جو عمران خان کے لیے لوگ آج بھی اسی نظریے پہ کھڑے ہیں، اسی سوچ اور فکر کے ساتھ۔ لوگ اندرونی طور پہ اپنے جذبے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ہر جگہ، ہر گلی کوچے میں، اور جو خان صاحب کا ٹائم گزر رہا ہے جیل میں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اور زیادہ جوگ در جوگ خان سے محبت اور طریق انصاف کے ساتھ جو ہے نا ایک محبت کا اظہار کرنا چاہا۔ 8 فروری کو آپ نے دیکھا جیسے کتنا بڑا کو تھا، پھر بھی لوگوں نے آؤٹ آف وے ہو کے ووٹ دیا طریق انصاف کو۔ تو ووٹر کہیں نہیں گیا، طریق انصاف کا ووٹر آج بھی موجود ہے۔ جو کارکنان ہے یا جو ہماری لیڈرشپ ہے، وہ اس لیے بیچارے نظر نہیں آتے کہ انڈیویجولی ہر بندے پہ چیک اینڈ بیلنس ہے اس وقت انڈیویجولی، اور جب اس گراس روٹ لیول تک چیک اینڈ بیلنس ہمارے اوپر ہے اور ہم کوئی موومنٹ نہیں کر سکتے، تو اس لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی عزت بچا کے، اور صحیح ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب صحیح وقت آئے گا، خان صاحب آئیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں تاریخی لوگ نکلیں گے اور خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو پیکا ایکٹ ہے، یہ آیا تو پی ٹی آئی کے دور میں ہی تھا، لیکن اب مزید اس کی شکیں جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا سختی کر دی گئی ہے۔ کیا کہیں گے، یہ خاص پی ٹی آئی کارکنوں کے لیے اس کو بنایا گیا ہے یا صرف صحافیوں کے لیے ہے؟ دیکھیں جی، یہ دونوں سائڈ پہ ہے، میرے خیال میں دونوں سائڈ پہ ہے۔ جو آواز بلند کرنا چاہتا ہے اس کی آواز دبانے کی کوشش کی جائے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے اس وقت ہماری سوشل میڈیا ہے۔ تو آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں چوہان صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے لوگوں نے اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا ہے، اور
وہ اور ایک اور بات، چاہے یہ تحریک انصاف کے دور میں ہو، نون کے دور میں ہو یا پیپلز پارٹی کے دور، کسی دور میں بھی ہو، جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے. سمپلی میں اس کو ایسے ڈیفائن کروں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا؟ ابھی آپ کو ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں تک آپ مطلب ریلیف حاصل کر سکیں گے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں جی، اگر عوام کا کسی کو احترام ہے نا، اگر عوام کا احترام ہے صحیح معنوں میں، چلو غلطیاں ہوئی ہیں صاحب کا، میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں 18 جو ہے کا الیکشن خراب ہوا، ہم کہتے ہیں 8 فروری کا الیکشن خراب ہوا، پر اب وہ وقت گزر گیا ہے. ہمیں ماضی کو بھول کے آگے کا سوچنا چاہیے اور پاکستان کی لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام میں جو اضطراب ہے اور یہ جو اس وقت ایک خوف کا ماحول ہے اور یہ جو لوگوں کو بلا وجہ اور بغیر کسی وجہ سے دبایا جا رہا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. اور عوام کا احترام کر کے اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ خود ہی اتر جائیں. نہیں تو جیسے ہی آپ دیکھیں گے ہمیں موقع ملا تو ہم خود ان کو اتار دیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. میسج کیا دیں گے دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں جی، میسج یہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کا جو نظریہ، جو سوچ اور جو فکر کے ساتھ آج وہ جیل کاٹ رہے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں کاٹ رہے، وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کاٹ رہے ہیں، وہ نوجوان نسل کے لیے کاٹ رہے ہیں. وہ جو ایک سٹیٹس کو کی پچھلے 70 سالوں کی دہائیوں سے پاکستان میں جو معاملات چلے آ رہے ہیں، اس کے خلاف آج حقیقی معنوں میں اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. تو میں شکریہ بھی ادا کروں گا پاکستانی قوم کا کہ جس طرح آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور جس طرح جرأت اور ہمت، اور آپ نے یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف وے ہو کے جو آپ نے ہمت دکھائی ہے، اسی طرح آپ لوگ ڈٹے رہیں، کھڑے رہیں. انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ کسی کی کوشش کو، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. ہمیں بدتمیزی کی سیاست کا کوئی شوق نہیں، ہمیں جلاؤ گراؤ کی سیاست کا کوئی شوق نہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی معنوں میں جمہوریت کا قیام ہو. لہٰذا ہمارے دل میں جو احترام ہے اداروں کا، بہت دل کی گہرائیوں سے ہمارے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، پاکستان کا جھومر ہیں. ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ہر ادارے کی عزت کو بھی سامنے رکھیں. ہمارے لیے یہ بھی ہمارا کہنا ہے کہ ہماری بھی جو عزت کو مد نظر رکھا جائے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جو خان صاحب ہیں وہ دوبارہ آئیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے ملک عامر علی صاحب. ان کا کہنا یہ ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی تمام تر جو قوت ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے لگا دوں گا، اور ہماری کوشش ہے انشاءاللہ جو عمران خان صاحب نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ پورا اتروں گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.